اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، چند دنوں بعد اس مبارک مہینے کی آمد ہونے والی ہے جس کا انتظار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سال ہوتا ہے، اور وہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں رحمت دو عالم، جان دو عالم، میرے اور آپ کے آقا و مولا محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول کی آمد ہوتے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کو، گلیوں کو، محلوں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوسری جانب کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اعتراضات اور ان کے جوابات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی ربیع الاول کے حوالے سے، عید میلاد النبی کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ لوگوں کی جانب سے پہلا اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے، تو اس دن خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے بلکہ یوم ولادت ہے، اور اس پر بے شمار عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک عقلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے چاند کی تاریخوں کا حساب لگائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے وصال تک کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اس کی کیلکولیشن کریں تو 12 ربیع الاول کسی بھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات یا یوم وصال نہیں بنتا ہے۔ اور عرب ممالک کے جو مسلمان ہیں ان کے نزدیک بھی 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے طور پر مشہور ہے، نہ کہ یوم وصال یا یوم وفات کے طور پر۔ اور جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 12 ربیع الاول ہی ہے، نہ کہ یوم وفات ہے۔ اس پر نقلی دلائل بھی بہت سارے موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑے مشہور محدث اور مورخ گزرے ہیں، امام ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 12ویں رات عام الفیل والے سال 571 عیسوی میں ہوئی۔ عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی نیت سے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کیا، اس سال ربیع الاول کی 12ویں رات کو 571 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی مسجد کا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ امام ابو حاتم ابن حبان کہہ رہے ہیں، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی بات کو کتابوں میں اور فتاویٰ میں نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، ان دلائل سے بات ثابت ہو گئی کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات یا یوم وصال نہیں ہے بلکہ یوم ولادت ہے۔ دوسرا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، اور جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو وہ کام کرنا گناہ ہوتا ہے، وہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔
اب کائنات میں کوئی بھی مسلمان اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی تمام نعمتیں ہمیں ملی ہیں، تو جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا شکرانہ بھی اتنا بڑا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں اور عین حکم الہی پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، دو الفاظ، خوب چرچا، یعنی بہت زیادہ چرچا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرو، اس کو بیان کرو کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو یہ چرچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور اللہ کی نعمت کا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جب خوشی مناتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا عین حکم الہی کے مطابق ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اب حدیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دن پیدا کیا گیا ہے، اس کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نیک کام ہے روزہ رکھنا تو اس لیے رکھتا ہوں۔ حضور نے جو الفاظ فرمائے وہ ہیں فیہ ولدت، مجھے اس دن پیدا کیا گیا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کے منا رہے ہیں، اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کی خوشی منائی ہے، اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو قرآن کی ان آیات سے اور اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہم حکم الہی پر عمل کر رہے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے اور بروز محشر بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ تیسرا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی پر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بدلے آپ کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیمار کا علاج کروا دو، کسی بیٹی کی شادی کروا دو، یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل فارغ اور فضول قسم کا اعتراض ہے۔ ان لوگوں سے سوال کیا جائے کہ جب آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا دیگر تقریبات ہوتی ہیں تو وہاں تو آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کر دیتے ہیں، وہاں تو آپ کو غریب کی بیٹی کی شادی کا خیال نہیں آتا، بیمار کی علاج کا خیال نہیں آتا، غریب کی مدد کا خیال نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اپنی خواہشات نفسی شامل ہوتی ہیں، تو وہاں پر غریب کی بیٹی کا، غریب کا خیال نہیں آتا۔ اسی طرح ابھی کچھ دنوں پہلے 14 اگست گزری، تو 14 اگست پر اہل پاکستان نے خوشی کا اظہار کیا، جھنڈے لگائے، گلیاں سجائیں، اپنے گھروں کو سجایا، بیجز خریدے وہ لگائے، مٹھائیاں تقسیم کریں، تو اس کو تو کسی نے ناجائز نہیں کہا، اس کو تو کسی نے حرام نہیں کہا، جبکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے 14 اگست پہ خوشی منانا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 14 اگست کے اوپر خوشی منانے کو ناجائز و حرام کہیں گے تو غداری کا الزام لگ جائے گا، جیل ہو جائے گی، تو یہاں پر ڈر لگتا ہے۔ بس اعتراض کرنے کے لیے اگر کوئی جگہ ملتی ہے تو وہ عید میلاد النبی ہے، یہاں پہ اعتراض کرو، یہاں پر کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی جیل نہیں ہوگی۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ ان لوگوں سے دور رہیے اور ان کو ان کے بغض کی آگ میں جلنے دیجیے۔ یہ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ بغض ہے۔
ان کو ان کے بغض کی آگ میں جلنے دیجئے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے رہیے۔ اس ویڈیو میں ہم نے جتنی باتیں کی، جو دلائل پیش کیے، اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات، یوم وصال نہیں بلکہ یوم ولادت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، دنیا میں بھی رحمت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اب چند گزارشات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیے، ضرور منائیے، لیکن چند باتوں کی احتیاط ضرور کیجیے، ورنہ آپ کا یہ خوشی منانا ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ جب آپ جلوس میلاد میں شرکت کریں تو آپ کی کوئی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی جلوس کی وجہ سے تو اس جلوس کا کوئی بھی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، آپ گناہگار ہوں گے۔ دوسری چیز کہ آپ جب لنگر تقسیم کریں تو احتیاط سے کریں، اس کی بے حرمتی نہ ہو، زمین پر نہ گریں، اس کا خیال رکھیں، رزق کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جلوس کی وجہ سے کسی مسلمان کا جانی مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بلا ضرورت راستے بند نہیں کریں، جہاں پر ضرورت ہو بس اسی راستے کو روکا جائے، بند کیا جائے۔ بلا ضرورت راستے بند کرنے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اس کام سے بھی بچا جائے۔ اور خواتین اپنے گھروں سے نہ نکلیں، خواتین کو جلوس میلاد میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خواتین جب باہر نکلتی ہیں جلوس کے لیے تو بے پردہ ہوتی ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائیں، اور یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ تو خواتین گھر سے بالکل باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح کے اور بہت سے امور ہوں گے جو غیر شرعی ہوں گے، اگر آپ ان تمام غیر شرعی امور سے بچتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو بہترین اجر و ثواب ملے گا، اور بروز قیامت یہ ہمارے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔